السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل ابن حوا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شبراتن بوا کچھ اس طرح کا چکر چلائیں گی کہ کسی نہ کسی طرح سے رشتے والے کی البم میں ظاہر کی تصویر لگوا دیں گی اور کہیں گی رشتے والے کو کہ تمہیں یہی تصویر معجبین کو دکھانی ہے۔ اور وہ اس طرح کا چکر اس لیے چلائیں گی کیونکہ شبراتن بوا کی جو بیٹی عالیہ ہے وہ ظاہر میں انٹرسٹڈ ہے اور یہ بالکل نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی شادی یعنی ان کی بیٹی کی شادی ظاہر سے ہو۔ اور ظاہر کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ لڑکیوں میں دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ ان سے نفرت کرتا ہے اور وہ لالچی بھی نہیں لگتا شبراتن بوا کو، تو وہ یہی چاہیں گی کہ معجبین کی شادی جس سے بھی ہو وہ ایسا ہو جو کوئی لالچی نہ ہو۔ اور وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ جس دن معجبین کا نکاح ظاہر سے ہو گیا تو عالیہ کی جان چھٹ جائے گی اس سے اور وہ اپنی بیٹی کا کہیں اور رشتہ کروا سکیں گی۔ اس کے علاوہ زاہد کی امی ایک بار پھر اپنی بیٹی سے ملنے زاہد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آئیں گی اور اسی وقت زاہد آ جائے گا اور اپنی امی سے بدتمیزی کرے گا اور ان کو گھر سے نکال دے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی بہن سے بھی بدتمیزی کرے گا۔ بہن اس کو ڈانٹے گی کہ تم اپنی امی سے کیسے بات کر سکتے ہو۔ زاہد کی اپنی بہن سے اپنی امی کے اوپر کافی لڑائی ہوگی، لیکن وہ اپنی بہن کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن کی جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ دوسری جانب شبراتن بوا زاہد کو بھی اتنا مجبور کر دیں گی کہ معجبین سے ہی شادی کرنے میں تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ وہ بہت سنسیئر ہے اور بہت سیدھی سادی ہے اور تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی زندگی بھر۔ اور تم اپنی بہن کو بھی دیکھو، اس کی شادی تم کیسے کرو گے، اس کے لیے جہیز وہیز کی ضرورت تو ضرور ہی پڑے گی۔ جیسا کہ زاہد کی پھپھو تو ویسے ہی کہہ چکی ہیں کہ آج کا زمانہ بہت خراب ہے، لڑکے والے اتنا جہیز مانگتے ہیں، تو وہ بہت سوچ بچار کرے گا اور اپنی بہن کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر دے گا، کیونکہ وہ عالیہ کو پسند کرتا ہے، لیکن اسے اپنی بہن کی شادی کا ایک فرض بھی تو نبھانا ہے۔ اور یوں زاہد بھی معجبین سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا اور یوں شبراتن بوا اپنے اس پلان میں کامیاب ہو جائیں گی اور ان دونوں کی شادی کروا دیں گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔